دیکھیں وہ ایک شعر ہے کسی کا، وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ جانتا نہیں، ایسا نہیں کہ جانتا نہیں، پر دل ہے کہ مانتا نہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں جو ریڈنگز ہیں ہمیں دیتے ہوئے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ الیکشن ہو جائیں، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، ہم نے آپ کو پہلے دن سے یہ کہا میاں صاحب کو ایڈوانٹیجز ہوں گے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ وہ ایڈوانٹیجز ہیں جو ارنڈ نہیں ہیں۔ کوئی بھی جماعت آپ کو الیکشن کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ ساری چیزیں جو ٹیکٹکس ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹکس، یہ الیکشنز کو آگے بڑھانے میں ایک نیا پارٹ پلے کر سکیں گے، جس کی وجہ سے کنفیوژن اور بڑھے گی۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آسٹرالوجر معظم خان صاحب۔ آج ان سے کچھ سیاسی باتیں کریں گے، میاں صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے، خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے، زرداری صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور میاں صاحب کو جو سا ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے، ان کی بات سچ ہو رہی ہے جی کہ ان سٹیٹس نہیں ہے، گیون سٹیٹس ہے، اور وہ گیون سٹیٹس میں ہی کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ آگے دیکھیں سیاست میں کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ السلام حضور، کیسے ہیں آپ؟ سر شکر ہے اللہ کا۔ سر میاں صاحب العزیزیہ ایون فیلڈ دونوں میں بری ہو گئے، اب الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، اور جون صاحب کام سارے سیدھے ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا اس سال کے شروع میں کہ یہ سال جسٹس کا سال ہوگا، لیکن مجھے اب پہلی دفعہ زندگی میں یہ لگنے لگا کہ اتنی سپیڈ سے پاکستان میں جسٹس ہوگا، یہ میری خیال میں یا میری اپروچ میں کہیں نہیں تھا۔ ایک آدمی باہر سے آتا ہے اور آ کر ایک ہی فیصلہ دو ایک پیشیاں پڑتی ہیں، اور آدمی پاکستان میں اگر اسی طرح ہونے لگے تو پاکستان جو ہے وہ 142 نمبر پر پھر نہ ہو جسٹس کے اعتبار سے، تو پہلے نمبر پر آنا چاہیے۔ بہرحال جوڈیشری ایک الگ بات ہے، لیکن میاں صاحب کو ایڈوانٹیجز ہوں گے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ وہ ایڈوانٹیجز ہیں جو ارنڈ نہیں ہیں۔ ارنڈ سے مراد ہوتی ہے کسی بھی ایک چیز کو جیتنا، جا کر پورے طریقے سے لڑنا۔ ہمارے یہاں پر ایک پیشی کے بعد اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر تو یہ بہت ہی کمالی چیزیں ہیں۔ تو یہ ارن سٹیٹس ہے، یہ اس کی ابتدا ہے، آگے بھی ایسے ہی ہوگا۔ سر یہ کب تک ان اسٹیٹس کا سین دیکھ رہے ہیں آپ؟ جب تک ان کو پورے طریقے سے وہ ریلیف نہیں مل جاتا۔ اور الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ الیکشن ہو جائیں، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، ہم نے آپ کو پہلے دن سے یہ کہا ہے۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں، اللہ کرے الیکشن ہو جائیں، تو پھر بھی وہی ہے کہ ارن سٹیٹس نہیں ہوگا، گیون سٹیٹس ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو مینیج کیا جائے گا، مینیج کرنے کے بعد گیون سٹیٹس دیا جائے گا، سب کو مل جائے گا، اور بٹے گا، سب میں بٹے گا۔ یہ سمپل کوسچن ہے کا ایک آنسر ہے۔ اچھا سر، میاں صاحب جو سے عوام میں جانے کے بجائے بہت زیادہ نا ادر پارٹیز سے مل رہے ہیں، استحکام پارٹی کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، چودھری شجاعت صاحب سے بھی اور فضل الرحمان صاحب سے بھی، یعنی کہ اور بلوچستان بھی ہو کے آ گیا، اب انہوں نے سندھ کی طرف بھی رخ کیا ہے۔ جب آپ ڈیموکریسی کی تعریف کرتے ہیں نا، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، یہ اس کی تعریف ہے انگلش میں۔ ایک ایسی قوم، یہ ایسی بات جو لوگوں کے لیے ہو، عوام کی خاطر کی جائے اور عوام سے کی جائے۔ تو جب ایک آدمی بینگ اے لیڈر اگر عوام میں نہیں جا رہا ہے، تو پھر بھی وہی بات گھوم کر آتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو چن رہے ہیں جن کی وجہ سے انہیں ایڈوانٹیج ہو، تو یہ پھر بھی ارنڈ سٹیٹس نہیں ہے، یہ گیون سٹیٹس ہے۔ گیون سٹیٹس کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، مجھے بھی مل سکتا ہے کل کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا کیا دیکھ رہے ہیں کہ استحکام پارٹی کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے کہ جی آپ کی جہاں پہ آپ کا مسلم لیگ نون کا کوئی کینڈیڈیٹس کمزور ہوگا تو وہاں پر استحکام پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی، یا جہاں پہ استحکام پارٹی کا سپورٹر کمزور ہوگا، لیڈر کا وہ کینڈیڈیٹ کمزور ہوگا تو اس کو نون لیگ سپورٹ کرے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر کمپرومائزز کی طرف گئے نا سارے کے سارے ہی۔ اگر کوئی کمپرومائز کی طرف جاتا ہے تو پھر اسٹرینگتھ کس کی ہوئی؟ کسی کی بھی نہیں۔ اگر میں آپ سے کسی ایک بات پر کمپرومائز کرتا چلوں اور کمپرومائز کرتے چلے جائیں تو پھر کمپرومائز ٹائپ آف سینیریو کریٹ ہو گیا، تو کمپرومائزڈ ہی ارن ہوتا ہے۔ اچھا سر، بڑے میاں صاحب کو تو ریلیف مل رہا ہے، اور چھوٹے میاں صاحب شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ پلانٹری کنڈیشن شہباز شریف کی زیادہ اسٹرانگ ہے نواز شریف صاحب سے، انفارچونیٹلی، کیونکہ اس وقت وہ پھنسے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ریلیف مل رہا ہے، تو وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو کر سامنے آ رہے ہیں، پر آئی تھنک شہباز شریف کا ذائچہ نواز شریف سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔
اچھا سر، میاں صاحب کی تو بات ہو گئی، بات کریں زرداری صاحب کی، تو زرداری صاحب جو سا ہے نا، انہوں نے ایک نیا کیس کھول دیا بھٹو کے نا، پھانسی والا. ہم نے سمجھ لیا کہ فیصلہ آ گیا. اس فیصلے کے جو نتائج ہوں گے یہ پوری زندگی ہی عدالتوں کو بھگتنا پڑیں گے. تو آئی تھنک کہ وہ کہیں نہ کہیں عدالتوں کو ایسے چکر میں لانا چاہتے ہیں جن کو لا کر وہ کچھ لیگلی پھر اپنی باتیں منوائیں. تو آئی تھنک اٹس اگر وہ بہت ہی فیصلہ چاہتے ہیں تو لے کر بھی فیصلہ کوئی خاص ایسی تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں پرسنل ایڈوانٹیجز ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ عدالتیں سے کس طرح کی توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ عدالت اپنا ماننے کے غلط فیصلہ دیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیشہ کے لیے آپ نے ایک ایسا فیصلہ مان کر تو اپنے عدالتوں کے اوپر ایک بلیک چٹ لگا دی ہے، بلیک مارکر ایک لگا دیا کہ یہ کبھی بھی کسی بھی چیز پر لیگلی ڈیسیجن نہیں لے سکتی. تو کل کو یہ کیس عمران خان کے خلاف بھی اٹھ سکتا ہے، نواز شریف کے خلاف اٹھ سکتا ہے، کسی کے خلاف بھی اٹھ کر آپ یہ کہہ سکیں جو فیصلہ ہوا تھا یہ اینٹی ایک نیا کیس کھولا جائے. تو یہ ریچ جو ہے یہ اور زیادہ میرے اعتبار سے اگر کہیں پہنچتی ہے تو یہ جوڈیشری کو ڈیمیج کرے گی، وچ از ناٹ گڈ. زرداری صاحب الیکشن میں کہیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی الیکشن نہیں ہو رہے؟ کوئی بھی جماعت آپ کو الیکشن کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ ساری چیزیں جو ٹیکٹکس ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹکس، یہ الیکشنز کو آگے بڑھانے میں ایک نیا پارٹ پلے کر سکیں گے جس کی وجہ سے کنفیوژن اور بڑھے گی. یعنی کہ الیکشن آگے ہوتا نظر آ رہا ہے. میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں 2-3 مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہو جائے تو کوئی بہت ہی خاص ہی معجزہ ہے کوئی اللہ کا. اچھا سر، کراچی میں جون سا ہے، کراچی یا سندھ کی بات کریں تو پیپلز پارٹی نے گزشتہ جتنی بھی حکومت ان کی آئی ہے تو کوئی خاص کام نہیں کیا. تو وہ اب بھی وہ روٹی کپڑا اور مکان کا جون سا ہے نا نعرہ لگا کر الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ بلاول صاحب تو خاص طور پہ اسی کو ہی کیش کروا رہے ہیں. کیا اس باری کامیاب ہو پائیں گے اس پہ؟ جتنے وہ کامیاب ہیں اتنے کامیاب رہیں گے. یعنی کہ جتنا ان کا سٹیٹس ہے. وہ وہی رہے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بہت ہی کوئی پنجاب میں آ جائیں گے، کے پی کے میں آ جائیں گے، کوئی بہت بڑے کوئی کنٹریبیوشنس نظر آئیں گے، یہ مشکل رہے گا ان کے لیے. اچھا سر، عمران خان صاحب جون سا ہے سپر سٹار ہیں عوام کے، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ ایک شعر ہے کسی کا، وہ یہ ہے کہنے کہ ایسا نہیں کہ جانتا نہیں، ایسا نہیں کہ جانتا نہیں، پر دل ہے کہ مانتا نہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں جو ریڈنگز ہیں ہمیں دیتے ہوئے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ ہیرو ہیں اور واقعی ہیرو ہیں اور بہت ساری دنیا ان کو مانتی ہے. مگر تقدیر کا ہونا، چاٹ پڑنا ایک الگ بات ہے. وہ ہیرو ہیں، ہیرو رہیں گے اور ہمیشہ ہیرو رہیں گے. لیکن جو ان کی تقدیر ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. کہ جی خان صاحب کا جو ہے 1 ملین پاؤنڈ کیس، اور جس میں ملک ریاض صاحب کو بھی بلانے کی امید ہے کہ جو ان کا بھی ہے کہ اس میں شامل کیا جائے. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ 1 ملین پاؤنڈ میں ملک ریاض صاحب کے لیے مشکلات ہیں؟ دیکھیں 1 ملین پاؤنڈ کا ڈائریکٹلی کنسرن تو ملک ریاض صاحب سے اگر جوڑا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. اس دن بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بنایا تھا ہاروسکوپ. تو جو اس وقت ہاروسکوپ کی کنڈیشنز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کے لیے مشکلات ہوں گی اور ہم نے یہ پرڈکٹ کیا تھا. اور بہت سارے لوگ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، یہ کہتے ہیں جو انہوں نے دسترخوان کھولے ہوئے ہیں کھانا کو کھلا رہے ہیں اس کی وجہ سے تو قسمتیں بدل جاتی ہیں، ان پر کچھ نہیں ہوگا. مگر ایسا نہیں ہے، ان پر یہ ہوگا، ان پر یہ چارجز لگیں گے. اگر آپ دیکھیں اس وقت وہ کرٹیکل سچویشن میں سے گزر رہے ہیں. تو سر خان صاحب کا کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تو ڈیفینیٹلی اگر وہ آتے ہیں، چیلنج ہوتے ہیں، تو جب ان کے ساتھ کوئی بھی نام جڑتا ہے، خان صاحب کا جڑے، میرا جڑے، آپ کا جڑے، کسی کا بھی جڑے، تو انفارچونیٹلی عمران خان کے لیے پہلے ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی ہوگی، عمران خان صاحب نہیں ہوں گے. تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تب سے لے کر اب تک بھی سینیریو ہے، اب تک بھی کچھ نہیں ہوا. اگر لوگ بہت سارے عرصے سے پہلے جب وہ بنے تھے تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ اب اس کے 50 سال یا جب تک یہ زندہ ہیں تب تک ہیں. پھر وہ کہانی 10 سال تک آئی، پھر 10 دنوں تک آئی، پھر 10 مہینوں تک آئی. اب وہ سارے پلٹ کر پھر ایک نئی سٹوری سنانا شروع کریں گے. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ابھی ان کے لیے کوئی بہت زیادہ اگر ریلیف ملا، میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا دیٹ وڈ بی اے ٹیمپریری ریلیف، بٹ ایک ہوتا پراپر ریلیف، وہ ان کے لیے نہیں ہے. ابھی اس میں ٹائم لگے گا. ابھی اگلے سال کے جا کر مڈ کے بعد میں جا کر کہیں نہ کہیں کوئی بہتری کا سین شروع ہوگا. ابھی تو کوئی سین نہیں ہے. سر آپ نے کہا تھا کہ دسمبر سے نا ان کی تھوڑا سا ریلیف کا کام شروع ہو رہا ہے. یہ دسمبر ہے نا، میں نے یہ کہا تھا کہ دسمبر میں ٹیمپریری ریلیف یہ ہو سکتا ہے. مگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ مشکلات سے پوری طریقے سے باہر نکل آئیں گے، یہ نہیں ہے. اس میں 1 سال لگے گا. ابھی
تو وہ کب، ایک سال تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال کا مطلب ہے کہ سر الیکشن بھی گزر جائیں گے اور الیکشن کی ڈیٹ بھی آ جائے گی اور پھر بھی میاں خان صاحب اندر ہی ہوں گے؟ نہیں دیکھیں، میں نے آپ کو کہا اس کو آپ اس طرح لیں کہ پی ٹی آئی ہوگی، عمران خان صاحب نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، پی ٹی آئی ہوگی، عمران خان صاحب نہیں ہوں گے۔ اچھا سر، خان صاحب کے جو سا ہے سائفر کیس، اور سائفر کیس کے بعد القادر ٹرسٹ، اور پھر توشہ خانہ کیس، یہ کیس میں دن بدن پھنستے ہی جا رہے ہیں، تو یہ کیسز سے کب نکلیں گے اور کب باہر آنے کے چانسز ہیں باہر آنے کا؟ یہ اٹ ول ٹیک اے ایئر مور، میں نے آپ کو کہا کہ ایک سال لگے گا ہی لگے گا۔ 2024 مڈ میں جا کر یہ کہیں نہ کہیں جا کر ریلیف پانا شروع ہوں گے، اس سے پہلے ان کے لیے ڈیفیکلٹیز ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک دم سے وہ نکل آئیں گے، نہیں ہوگا۔ اچھا سر، تاریخ میں یہی ہوا کہ جی کاف لیگ بنی، ایک دم سے وزیر اعظم بھی بنے، اور جو سا حکومت میں بھی آئے پرویز مشرف کے دور میں۔ اسی طرح استحکام پارٹی بھی بنی ایک دم سے، اور استحکام پارٹی کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اس کو آپ ایک اور ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں۔ انفارچونیٹلی جب پاکستان کا آپ ہارس کو پڑھتے ہیں تو پاکستان سے پالیٹکس پڑھ لیں، کلیئر؟ جب پاکستان کا آپ ہارس کو پڑھتے ہیں تو پاکستان 14 اگست کو بنا تھا 1947۔ اس میں پلانٹری کنڈیشن تھی: سن ان لیو، مرکری ان لیو، وینس ان لیو اینڈ سیٹرن ان لیو، مون اینڈ مارس ان کینسر، جوپیٹر اینڈ کیتو ان اسکارپیو اینڈ راہو ان ٹورس۔ یہ پاکستان کی ٹوٹل پلانٹری کنڈیشن تھی۔ تو اس میں میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مارس اسٹرانگ ہے، اس لیے پاکستان سے وہ جو شولڈرز والے ہوتے ہیں ان کے لیے، یا جسے ہم کہتے ہیں غیبی قوتیں، وہ ہمیشہ رہیں گی اور ہمیشہ رہنی ہے۔ جب آپ پالیٹکس پڑھتے ہیں، پالیٹکس از ڈیڈ بائی وینس، تو وینس جو ہے وہ پاکستان کا بائی برتھ کمزور ہے۔ اگر آپ دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے، اگر کوئی سیاسی جماعت آ بھی جاتی ہے تو بھی وہ برہونے منت ہوتی ہے لارڈس کے، تو اس لیے ان کے لیے ڈیفیکلٹیز رہیں گی، اور انہوں نے رول کرنا ہے۔ پاکستان بنا ہی اس لیے آج نہیں ہے، کل نہیں ہے، جو چاہیں گے وہ کریں گے، ان کی امبریلا کے انڈر سارے سسٹم چلیں گے، سمپل ایز دس۔ اچھا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے اگر یہ حکومت بن بھی جاتی ہے تو یہ 1.5 سے 2 سال تک چلے گی، کیا ایسا کچھ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت بنے، جب میں نے، آپ نے بھی ایک فکرہ بولا تھا جو میں نے اس کو دہرایا تھا کہ بٹے گا تو سب میں بٹے گا، دیٹ از یور سینٹینس۔ تو جب سب میں بٹا تو ایم سوری میں یہاں پر ایک ڈفرینٹ بات کرنے لگا ہوں، لیکن ہے تھوڑی سی عجیب۔ کہتے ہیں کہ چور جب چوری کرتے ہیں تو تب سب اکٹھے ہوتے ہیں، جب بٹتا ہے تب اختلاف شروع ہوتا ہے۔ بات سمجھ؟ جب چوری کرتے ہیں تب وہ ایک ہی جیسے ایک ہی اسٹرینتھ کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے جان چلی جائے جو مرضی، لیکن جب مال بٹتا ہے نا تو تب پھر ان میں ڈفرینسز آتے ہیں۔ تو جب بھی بٹے گا ڈفرینسز آئیں گے۔ لاسٹ کویشچن سر، پاکستان کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان کس لیول پہ اس ٹائم پہ کھڑا ہے، اور آپ فیوچر کیا ہے اس کا؟ پاکستان گریجولی آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ٹورس سے جوپیٹر نکلے گا 22 مئی کو، جیمنائی میں جائے گا، اور جیمنائی سے وہ اگر بیٹھے گا تیسرے گھر میں تو بہتر ہو جائے گا، ٹریڈ پاکستان کی بڑھے گی، معاشی اعتبار سے پاکستان گریجولی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ سنو وریز۔ بہت شکریہ سر۔ معظم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جی خان صاحب کا جو سا ہے نا، دسمبر سے کچھ تھوڑا سا ریلیف شروع ہوگا، مگر وہ اگلے سال جا کر کچھ اس لیول پہ آئیں گے کہ ان کو ریلیف، یعنی کہ ان کے مسائل جو سا کم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ میاں صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، اب یہ ریلیف کب تک ہے اور کب تک چلے گا دیکھتے ہیں جی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ سلام پاکستان۔